السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے۔ آج ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں خاقانی کی کتاب سے بھی جو ہے وہ نوازا گیا تھا۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1789 عیسوی میں، اور جو وفات ہے وہ 1854 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام دیکھتے تھے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ نام شیخ جو ہے وہ نام تھا ان کا شیخ محمد ابراہیم تھا، اور تخلص ذوق تھا، اور خطاب خاقانی ہند تھا۔ ذوق 11 ذی الحجہ 1204 ہجری مطابق 1789 عیسوی میں جو ہے وہ دہلی میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ذوق کا انتقال 1854 میں ہوا۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک غریب جو تھے سپاہی تھے۔ ذوق کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی۔ ذوق نے درسیات کی تکمیل مولوی عبدالرزاق سے کی تھی۔ ذوق صاحب عبدالعزیز دہلوی کی خدمت میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے تھے۔ کس کے؟ صاحب عبدالعزیز دہلوی، اور انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ ذوق رکھا تھا۔ ذوق علم نجوم، علم حیات، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم فقہ، علم تصوف، علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ، علم موسیقی سے گہری واقفیت جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان کا یہ دے دیا جاتا ہے کہ کس میں مہارت رکھتے تھے، تو ان میں جو ہے مہارت رکھتے تھے، سے کوشچن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوق کے پہلے استاد تھے حافظ غلام رسول، شاعر بھی تھے اور ذوق تخلص کرتے تھے۔ ان کے جو استاد تھے حافظ غلام رسول، ان کا تخلص تھا شوق، اور ان کے یہاں شعر و شاعری کا اکثر چرچا رہتا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر ذوق نے کم عمری ہی میں شاعری شروع کی تھی، اور حافظ غلام رسول جو ہیں وہ شوق سے اپنے کلام پر اصلاح لی، اور استاد ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے انہوں نے کیا ذوق تخلص اختیار کیا۔ ان کے استاد تھے حافظ غلام رسول، جن کا تخلص تھا شوق، اور اسی کی مناسبت سے انہوں نے تخلص اپنا کیا تو انہوں نے اپنا تخلص ذوق کر لیا تھا۔ شوق کے بعد ذوق نے استاد سخن شاہ نصیر دہلوی سے جو ہے انہوں نے مشورہ سخن کیا۔ ان کے پہلے استاد کون تھے؟ تو حافظ غلام رسول تھے، اور جو دوسرے اور وہ تھے وہ شعر و شاعری میں نصیر دہلوی سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ ذوق کی رسائی جو ہے وہ شہزادہ ولی عہد مرزا ابو ظفر کے دربار تک 19 برس کی عمر میں ذوق کے بچپن کے دوست میر کاظم حسین بیقرار کے جو ہے وہ ذریعے ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر تک ان کی رسائی جو ہے ان کے دوست کے ذریعے میر کاظم حسین کے ذریعے ہوئی تھی۔ ظفر نے ذوق کی شاگردی اختیار کر کے 4 روپے جو ہے وہ مہینہ تنخواہ مقرر کی تھی۔ ظفر ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے، اور ذوق کے بعد جو ہے وہ غالب سے۔ آزاد کی روایت کے مطابق 19 برس کی عمر میں ذوق کے ایک قصیدے پر، جس کا مطلب تھا جب کہ سلطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آپ باویلا ہوئے نشو و نمائے گلشن، اور جس طرح کی صنعتوں کے علاوہ 18 زبانوں میں 18 شعر تھے۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے ان کو، بہادر شاہ ظفر نے یا پھر اکبر شاہ ثانی نے، اور جو آپشن دیے جاتے ہیں تو اس میں اکبر شاہ ثانی نے ان کو کیا کیا تھا؟ خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ یہ اردو میں قصیدہ نگاری صفحہ نمبر 159 میں ابو محمد شاہ نے لکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشورى مقرر کیا تھا، اور بہادر شاہ ظفر نے جو ہے وہ جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ملک الشورى کا خطاب عطا کیا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کس نے کون سا خطاب دیا، ٹھیک ہے؟ اکبر شاہ ثانی نے خاقانی ہند کا خطاب دیا، اور جو بہادر شاہ ظفر نے ملک الشورى کا خطاب دیا۔ اور تنخواہ 4 روپے تھی، اور 4 روپے سے انہوں نے بڑھا کر کے دی تھی 100 روپے کر دی تھی۔ ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے دیوان میں مہاراجہ چندو لال شادہ نے شہرت سن کے ذوق کو حیدرآباد بلایا، مگر ذوق نہیں گئے، اور یہ جواب دیا تھا: اگر چاہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ ذوق کا کلام دہلی کے روزمرہ اور محاورے کے لیے سند گردانہ جاتا تھا۔ ذوق اور غالب کے درمیان معاصرانہ جو ہے وہ چشمک رہتی تھی۔ ذوق اور غالب کے درمیان 1852 میں غالب نے شہزادہ ذوق وقت کی شادی کے موقع پر
ملکہ زینت محل کی فرمائش سے ایک شعرہ لکھا اور مقطع میں تعلیہ کے طور پر یہ کہا، یہ کہا تھا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیے کہہ دے کوئی شعرے سے بڑھ کر شعرا۔ اس پر ذوق نے بھی جواب ایک شعرہ کہا تھا جس کا ایک شعر یہ ہے، جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخن برِ شہرا۔ مرزا الہی بخش خاں معروف بھی ذوق سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ ذوق کو خان بہادر کا بھی وہ خطاب ملا تھا۔ ذوق نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں بٹا۔ اب دیکھتے ہیں ذوق کے کارنامے۔ تو سودا اپنے ایک قصیدہ ذوق کے کارنامے، سودا نے ایک قصیدے کے جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مداح میں ہے، ان کے تمام قصیدے وہ اکبر شاہ شانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مداح میں ہیں۔ ذوق کے قصائد کی تعداد کے متعلق آزاد کا قول ہے کہ اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند قصائد خاقانی شروانی سے دو چند ہوتے۔ قصائد ذوق مرتبہ ڈاکٹر شاہ محمد سلیمان کے مطابق ذوق کے قصائد کی کل تعداد ہے وہ 30 ہے۔ ذوق کے کچھ مشہور قصائد ہیں کہ ان کے مطلب یہ ہیں، ساون میں دیا پھر ماہ سوال دکھائی، برسات میں عید آئی خدا کش کی بن آئی، زہر نشاط اگر کیجیے سے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ زائے شریف۔ شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت، نشائے عالم میں سرمست غرور و نخوت، ایک خورشید لقا طرفہ زبان ارشد، تاب رخسار فلک شرخی رخسار صفت، لاتا نے رنگ سے ہے رنگ نئے چرخ مخیل، وہ بگڑا ہے کچھ اس خم میں کہ عجب رنگ سے نیل، پائے نہ ایسا ایک بھی دن خوشتر آسماں، کھائے اگر ہزار برس چکر آسماں۔ یہ سارے مطلب ہیں۔ ہے میرے ابلائے دل کے تماشا گوہر، ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی گوہر پیدا، یہ والا ہی پوچھا جاتا ہے۔ وہ کیا متعدل ہے باغ عالم میں ہوا، مطل نبض صاحب صحت ہے ہر موج صبا، تیرے جو فعل کی تعریف خسرو لکھوں، کروں حکایت شعروں کو ایک کم تحریر، ہے آج یوں خوشنما شہر رنگ شفق، یہ بہادر شاہ ظفر کی وہ تخت نشینی کے موقع پر انہوں نے کہا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ غزل کے منتخب اشعار ہیں وہ ہیں، اے شمع تیری عمر طویل ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، مشکل ہے میری عہد محبت کا ٹوٹنا، اے بے وفا یہ تیری خدا کی قسم نہیں، یا لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں، باعث خاموشی تیری سب کے جواب میں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ غزل کے منتخب امپورٹنٹ اشعار ہیں وہ ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلی، خط بڑھا کاکل بڑھے زلفے بڑھیں گے سو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے۔ ذوق کے متعلق مختلف خیالات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ذوق کو آزاد نے اردو نظم کا خانم قرار دیا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کس نے اردو نظم کا خانم قرار دیا، تو آزاد نے ذوق کو۔ نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا۔ ان کے بعد شیخ مرحوم ذوق کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، اور انہوں نے مرقع کی ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ محمد حسین آزاد کا قول ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے امپورٹنٹ ہے۔ انوری ظہیر نظیری عرفی فارسی آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دکھایا۔ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام کیا۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین کا یہ قول ہے۔
مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں شاعر ان کا نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ امداد امام اصغر کا غزل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ غزل اور قصیدے سے دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب، یہ شائب آثار الصنادید سر سید احمد خان نے کہا، یہ امپورٹنٹ۔ مشق سخن واری اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی بات اس صاحب سخن کی پیرائے بیان سے معرّہ نہ ہوگی، یہ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ آمد مضامین برجستہ کی اس قدر اس کو حاصل ہے کہ کسی شاعر کو آج تک نہیں ہوئی ہے، یہ مولوی کریم الدین کا قول ہے۔ کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال وہم نہیں پہنچایا وہ مسلم الثبوت نہیں سمجھا گیا، یہ جو ہے وہ اتنا دیا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ الطاف حسین علی کا قول ہے۔ خود مرزا غالب کا قول تھا کہ جو قصیدے میں نہیں لکھ سکتا اس کا شعر میں شعرا میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اور اس بنا پر وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر جانتے تھے، پورا بھی دیا جاتا ہے اور اتنا بھی دیا جاتا ہے، یہ الطاف حسین علی کا قول ہے۔ اس زمانے میں خصوصاً دہلی میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں، اکثر مشاعروں میں اس کی آتش زبانی کے آگے دوسرے شعراء مثل خشک کے جلتے ہیں، اور اس کے الفاظ برجستہ کے رشک سے جبکہ وہ محفل مشاعرے میں غزل پڑھاتا ہے شرمندہ ہو کر بے توانا کف و افسوس ملتے ہیں، امام بخش شہبائی کا قول ہے۔ اس قدرت جامعیت کے فصاحت عبرت اور متانت ترغیب اور تازگی طرز ادا اور جدت معنی اور غرابت تشبیہ اور حسن استعارہ اور خوش اسلوبی کنایہ اور لطف تنبیہ، باقی الفاظ تنگ برزی کلمات اور پشت قافیہ اور نشت ردیف اور نظم و نسق کلام اور حسن آغاز اور انجام ایک جائے میں جمع ہیں، تو یہ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ محمد حسین آزاد نے ذوق کے متعلق لکھا ہے کہ ملک الشعراء کا سکہ ان کے نام سے موضوع ہوا اور اس کے طغرائے شاہی میں یہ نقش ہوا کہ اس پر نظم اور دعا خاتمہ کیا گیا، چنانچہ اب ہرگز امید نہیں کہ ایسا قادر الکلام پھر ہندوستان میں ہی پیدا ہوا۔ محمد حسین آزاد نے ذوق کے متعلق لکھا ہے کہ رنگ سانبلا چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موضوع واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے، وہ محمد حسین آزاد کو، اور یہ محمد حسین آزاد کے جو ہے وہ استاد بھی تھے ذوق، اور ان کی تعریف میں انہوں نے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے۔ تو یہ جو میں نے بتائی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اور جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ ہیں یہ جو امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ جو اوپر کے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کو سارے بتا دیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔